ایسے ہی دنیا کے پھیلے ہوئے نقشے مشاہدات جن سے آدمی کو ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے ان سب سے یقین ہٹے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، آپ کی تعلیمات میں یقین آئے کہ ان سارے نقشوں میں نبی والے دین کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا، کوئی بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی میرے بزرگوں، ایمانی زندگی جس قدر اختیار کی جائے گی کامیابی کی طرف آدمی بڑھتا جائے گا۔ ایمانی زندگی کس کو کہتے ہیں کہ آدمی اپنے ہر عمل میں نتیجے پر غور کرے کہ ہر عمل کا قرآن حدیث سے کیا نتیجہ آ رہا ہے۔ نتیجہ اگر کامیابی کا ہے تو پھر کامیاب ہوں گے، عمل سے اگر نتیجہ ناکامی کا ہے تو ناکامی آئے گی۔ ایمان ہی آدمی کی رہبری کرتا ہے۔ جس قدر ایمان میں قوت ہوگی علم بھی نفع دے گا، ورنہ آدمی کا علم جو ہے وہ جانکاری بن کر رہ جائے گا۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی دو قسمیں بتلائی، زبان کا علم، دل کا علم۔ زبان کا علم آدمی کے خلاف حجت ہے اور دل کا علم علم نافع ہے۔ ایک طرف ایمان اندر میں اترے، توحید دل میں بیٹھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر دل کی گہرائی میں اعتماد بنے کہ بے شک آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ جس قدر اعتماد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا بنے گا، آپ کی تعلیمات بھی یقین میں آئے گی، آپ کی تعلیمات یقین میں آئے گی اور زندگی اسلام پر آئے گی۔ ایمان اندر میں جب اترتا ہے تو زندگی اسلام والی بنتی ہے۔ اسلامی زندگی کس کو کہتے ہیں؟ یہ زندگی گزارنے کے ہر موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے، ہمیں کیا دین بتایا ہے، ہر موقع پر حکموں کو سامنے رکھ کر چلنا، اس کا نام ہے اسلامی زندگی۔ اسلامی زندگی وجود میں آتی ہے ایمان کی وجہ سے۔ جتنا غیب پر ایمان بڑھے گا، مشاہدے کا تاثر دل سے نکلے گا، اسی کے بقدر میرے بزرگوں قرآن اور حدیث کی خبروں پر ہمارا چلنا آسان بنتا جائے گا۔ دنیا میں آدمی مشاہدوں میں رہتا ہے، مشاہدے کی چیزوں کو برتتا ہے، اسباب کی دنیا میں رہتا ہے۔ اگر اس میدان میں، اس ماحول میں داعی بن کر نہ رہا تو آدمی کا دل ہے، داعی بن کر نہ رہا تو دل مخلوق سے متاثر ہو کر رہے گا۔ داعی بن کر نہ رہا دنیا کے پھیلے ہوئے اسباب کے مقابلے میں تو ان اسباب میں نبی کی تعلیم کے مطابق چلنا مشکل ہو جائے گا۔ لوگ اپنی اپنی ملازمتوں میں پابند ہو کر چلیں گے اگر نبی پر اعتماد بنا اور نبی کی تعلیمات سے یقین آیا۔ تجارتوں میں، ملازمتوں میں، کھیتی اور باغات کے نقشوں میں، دنیا کے جتنے نقشے ہیں جن سے آدمی کو ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، ان سارے مشاہدات کے نقشوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین داخل ہوگا، پھر آدمی کامیاب ہوگا۔ پچھلی قوموں میں نبیوں کے مقابلے میں جن لوگوں نے بات نہیں مانی، بڑی بڑی تجارت کی منڈیاں تھی، ناکام ہو گئے، ملک مال کے نقشے میں ناکام ہوئے اور کھیتی اور باغات کے نقشوں میں ناکام ہوئے۔ میرے بزرگوں، نبی کو جو دین دیا جاتا ہے اسی دین میں ہر زمانے کے لوگوں کی کامیابی ہوتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی بنایا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں اور یہ امت بھی آخری امت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں ایک لمبا خطبہ دیا عرفات کے میدان میں، اور اس خطبے میں آپ نے ابتدا اسلام سے لے کر اس امت کی قیامت تک کی ذمہ داری کی طرف آپ نے توجہ دلائی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو یہاں موجود ہیں وہ ان لوگوں تک بات پہنچا دیں جو دین اللہ نے مجھے دیا
اور امانت داری کے ساتھ آپ لوگوں تک میں نے پہنچایا۔ چنانچہ آپ نے یہ بھی سوال فرمایا تھا کہ کیا وہ دین میں نے تم تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ تو صحابہ کی تعداد 2 لاکھ کم و بیش بتلائی جاتی ہے۔ سارے صحابہ نے بیک زبان یہ کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس امانت کے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے اس امانت کے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ جو رسالت کی ذمہ داری آپ کو دی گئی تھی، آپ نے رسالت کی ذمہ داری پوری آپ نے اٹھائی، اور جو ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا کہ اللہ تو گواہ ہو جا کہ آج یہ سارا مجمع جن کے درمیان میں نے اپنی نبوت کا زمانہ گزارا ہے، یہ سارا مجمع یہ کہہ رہا ہے، گواہی دے رہا ہے کہ آپ نے وہ امانت ہم تک پہنچا دی، خیر خائی کا حق ادا کر دیا، آپ نے اللہ کو گواہ بنایا۔ پھر فرمایا جو یہاں موجود ہیں ان غائبین تک اس امانت کو پہنچا دیں، جو امانت آپ کو میرے واسطے سے اللہ کی طرف سے دی گئی۔ میرے بزرگوں، چنانچہ جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حجۃ الوداع کے بعد چند مہینے چند دن کے بعد ہو گئی۔ ایک بڑا سانحہ امت پر آیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس امت کے اوپر ذمہ داری جو اللہ کے نبی نے ڈالی، اس ذمہ داری کو امت نے اٹھایا، اور بڑے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کو جمایا۔ اس موقع پر جب آپ کی وفات ہوئی، اس موقع پر جو اللہ کے رسول کی منشا تھی، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی جماعت، بڑے بڑے صحابہ پر ان کو اللہ کے نبی نے امیر بنایا تھا۔ عمر ان کی 20 سال کی تھی۔ اس جماعت کو آپ نے روانہ کر دیا اپنی وفات سے پہلے بیماری کی حالت، لیکن وہ جماعت آگے نہ بڑھ سکی۔ مدینہ منورہ کے کنارے کے حصے پر ایک بستی جس کا نام جروف ہے، وہ جماعت وہیں ٹھہری، ان کے قدم نہیں اٹھ رہے تھے، اس صدمے میں کہ حضور کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ چنانچہ حضور کی وفات تک تو وہ رکے رہے، لیکن حضرت صدیق اکبر نے پہلا کام یہ کیا، اس جماعت کو روانہ کیا، اور اسی طرح سے روانہ کیا۔ کہا گیا کہ جماعت میں نوجوان امیر ہیں، بڑے بڑے لوگ اس میں ہیں، آپ امیر بدل دیجئے، اور اس جماعت کو روک لیجئے، اور پھر یہ بھی مطالبہ ہوا کہ امیر کم سے کم بدل دیجئے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ اس جماعت میں امیر حضرت اسامہ بن زید کو کس نے بنایا؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول نے بنایا ہے۔ فرمایا ابو بکر کیسے بدل سکتا ہے جس جماعت کے امیر اسامہ بن زید کو اللہ کے رسول نے بنایا؟ صورتحال ایسی بنی ہوئی تھی کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی جماعت روانہ ہوئی، صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا۔ حضرت اسامہ بن زید اس جماعت کے امیر سے اجازت لے کر، ضرورت کی وجہ سے، ورنہ سارے لوگ اسی طرح سے روانہ ہوئے۔ فرمایا اسامہ اتنا تیز چلنا کہ جتنی دیر ہوئی ہے وہ دیر سے پوری ہو جائے، اتنا تیز چلنا۔ چنانچہ 3 منزل جو 3 دن میں طے ہوتی ہے، ایک دن میں 3 منزلیں طے کی۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر روک ڈالا، اور ایک جماعت کو اللہ نے 3 جماعت دکھایا۔ لوگوں کے دلوں پر یہ بات آئی کہ اتنا بڑا مجمع، بڑا قافلہ 3 جماعتوں کی شکل میں باہر چل رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ مدینہ خالی ہو۔ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ میرے بزرگوں، محنت میں، قربانی میں جو سب سے آگے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ موقع کی رہبری اس کی کرتے ہیں۔ موقع کی رہبری اللہ تعالیٰ اس کی کرتے ہیں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ کام، اس کام کی مثال اور کام کرنے والوں کی مثال
ہوائی جہاز کی ہے. ہوائی جہاز کی رفتار جب یہ کام چلے گا اور محنت کرنے والے چلیں گے تو پھر امت کا کام پورا ہوگا. اور ہوائی جہاز جو ہے زمین پر رکنا نہیں چاہتا. کسی ملک میں بھی اترے گا تھوڑی دیر گھنٹہ پونا گھنٹہ کے بعد وہ تقاضا کرنے لگتا ہے کہ جلدی کرو اڑنا ہے. اترا اور اڑا. فضا خالی ہے، فضا خالی ہے. ہوائی جہاز کی رفتار جب یہ امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو لے کر چلے گی تو پھر عالم کا کام قابو میں آئے. اور اللہ رب العزت وقت کی رہبری فرمائیں گے. یہ راستہ ہے، ایمان کا راستہ ہے. چنانچہ میرے بزرگوں 3 دن تک مدینے کا حال یہ تھا کہ سوائے معذورین کے اور عورتوں کے مدینے میں کوئی نہیں تھا. اس وقت میں ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا. اس کی طرف حضرت وحشی کو حضرت صدیق اکبر نے روانہ کیا. اور جن لوگوں نے زکوٰۃ روکنے سے، زکوٰۃ سے انکار کیا تھا، ان لوگوں کے پاس صدیق اکبر خود گئے. فرمایا دین میں کمی آ جائے اور ابو بکر زندہ رہے، کاش کہ یہی آواز اس امت کے ہر مسلمان کی ہو جائے کہ دین میں کمی آ جائے اور میں زندہ رہوں. میرے بزرگوں، اس راستے میں جتنا ہماری نقل و حرکت بڑھے گی اللہ رب العزت ہم سے کام لے گی. کام لینے والی ذات اللہ کی ہے. ماحول میں دعوت اور دعوت میں روحانیت، قوت کے ساتھ دعوت دینا، قربانیوں کے ساتھ جب چلیں گے تو ہماری دعوت جاندار بنے گی. دعوت کے اثرات پڑیں گے. دعوت سے ماحول قائم ہوتا ہے. حق کی دعوت ہے، توحید کی دعوت ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف دعوت ہے. کرنے والی ذات اللہ کی ہے. نفع نقصان، عزت ذلت، کامیابی اور ناکامی، موت اور حیات، خوشی اور غمی کا حال، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ جل جلالہ و من والہ کی قدرت تو یہ ہے کہ جس چیز کا ارادہ کر لے اس کا وجود اسی سے ہو جائے گا. اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون. میرے بزرگوں، اللہ جل جلالہ و من والہ نے اس امت کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے. کتنے سخت مرحلے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا قدم اٹھایا تھا. جب یہ امت گھر بیٹھنا سیکھ لے گی تو میرے بزرگوں پھر ان کا دین زندگیوں سے نکلنا شروع ہو جائے گا. کتنے سخت مرحلے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جماعت کو بھی روانہ کیا جس کو اللہ کے رسول نے روانہ کیا تھا. اور جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا ان کی طرف خود جماعت لے کر گئے اور حضرت وحشی کو اس آدمی کی طرف بھیجا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. حضرت وحشی نے کہا ابو بکر صدیق، میں نے اپنی زندگی میں ایک برا کام کیا تھا. سید الانبیاء کے قلب کو تکلیف پہنچائی، ان کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کر دیا. میں چاہتا ہوں اسلام میں آنے کے بعد میں کوئی اور بڑی نیکی کروں. چنانچہ جس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس آدمی کو حضرت وحشی نے اسی نیزے سے مارا جس سے حضرت حمزہ کو شہید کیا. میرے بزرگوں، نقل و حرکت باطل کے ٹوٹنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. باطل ٹوٹے گا اس سے، اور باطل کے اندر آنے کا راستہ نہیں بنے گا اگر نقل و حرکت امت میں جاری رہی. مولانا اجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس مبارک محنت کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کے راستے کی نکلنے والی سنت ہمارے نبی کی عام ہو جائے، ہر مسلمان اس پر چلنے لگے، پائیدار ہو جائے، یہ سنت مضبوط ہو جائے. اور دوسری بات فرماتے تھے ہر ایمان والا اللہ کی راہ میں پھرتے پھرتے اس کے دل میں
اللہ کی راہ میں مرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. کہاں مرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے؟ اللہ کی راہ میں مرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. اس مبارک عظیم کام کو جب ہم اپنا مقصد بنا کر کریں گے تو پھر یہ کام ایمان اور اسلام کی ساری برکتیں کھینچ کر لائے گا. ساری برکتیں کھینچ کر لائے گا. اور جب برکتوں کا دروازہ کھلتا ہے اللہ رب العزت مٹی کو بھی سونا بنا دے گا. اور جب برکتیں اٹھا لیتا ہے تو سونا بھی مٹی ہو جائے گا. ایمان کے راستے سے اللہ نے آسمان کی برکتیں بھی اتارنے کا وعدہ کیا ہے اور تقوی کے راستے سے آسمان کی اور زمین کی برکتوں کے اتارنے کا وعدہ کیا ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. وہاں الیاس صاحب فرماتے تھے عبادات میں نماز جیسے فرض ہے ویسے ہی مالدار کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. صاحب نصاب پر مرد ہو چاہے عورت ہے. فرمایا کرتے تھے اگر تم اپنے مال کی پوری زکوٰۃ نکال دو تو اتنی برکت چھوڑے گا مال کہ تم اس کی برکت برداشت نہیں کر سکتے ہو. تم اس کی برکت برداشت نہیں کر سکتے. میرے بزرگوں، ایمان اور عقیدہ جس قدر ٹھیک ہوگا سب سے بڑی بنیاد ایمان اور عقیدہ ہے. ہاں، جتنا یقین ٹھیک ہوگا زندگی راستے پر آئے گی. جتنا یقین ٹھیک ہوگا زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر آئے گی. دور سے دور کا سفر کر کے آدمی نبی کی بات کو لینے کے لیے جائے گا. من خرج لطلب العلم فهو فی سبیل اللہ. کہ آدمی کوئی دین کی بات معلوم کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، سفر کرتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں ہے. وہ اللہ کی راہ میں ہے. اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. جو آدمی پوچھ کر چلتا ہے، کیوں بھائی پوچھ کر چلنے والے اپنی منزل پر آسانی سے پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے ہیں؟ ایسے ہی اسلام میں پوچھ کر چلنے والے اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. پہنچ جائے گا جنت میں آسانی سے. ہاں، دین بہت آسان ہے. دین بہت آسان ہے مگر کس کے لیے؟ جو محنت کے میدان میں ہو. جو محنت کے میدان میں ہو دین اس کے لیے آسان ہو جائے گا. ایسا آسان ہوگا جیسے آدمی اپنا سردی لگتی ہے نا رات کو تو اپنی چادر اور اپنا لحاف اپنے اوپر بغیر کسی چیز کے، یعنی خود بھی نہیں جانتا اور ایک دم چادر کھینچ کے اور لحاف کھینچ کر اپنے اوپر ڈال دیتا ہے. کھانا پینا اپنی ضرورتیں جیسے آدمی آسانی سے پورا کرتا ہے ایسے ہی دین بھی آسان ہو جائے گا. آج دین اس لیے مشکل بنا ہوا ہے میرے بزرگوں کہ آدمی محنت کے میدان میں نہیں ہے. دل نکھر جائے گا، آدمی گناہوں سے نکل جائے گا. کام ہے، محنت ہے. میرے بزرگوں، محنت کے میدان میں آئے گا تو گناہوں سے بھی نکل جائے گا. چور دروازے سے اگر آدمی گناہ کرتا ہے اس گناہ سے بھی نکل جائے گا، اس گناہ سے بھی نکل جائے گا. وہ محنت ہے. ایمان کو بڑھانے والی محنت ہے. تقوی اندر پیدا کرنے والی محنت ہے. اس محنت کے جو اعمال ہیں، اعمال دعوت، یہ سارے اعمال ہدایت ہے. کیا ہے؟ یہ اعمال دعوت سارے کے سارے اعمال ہدایت. کون سا عمل اس کا بدل ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنے گھر کے اندر اپنے گھر والوں میں قرآن کے حلقے میں ہو. اللہ کی راہ میں 24 گھنٹے میں کم سے کم ایک مرتبہ تو قرآن کے حلقے میں ہو. قرآن ہدایت ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات عالی سے نکلا ہوا کلام ہے. میرے بزرگوں، دعوت کا عمل، آپ تعلیم کا عمل لے لیجئے، دعوت کا عمل لے لیجئے، ایمانی مجلس ہے، کون سا عمل اس کا بدل ہو سکتا ہے؟
علم کے حلقے ابھی تو ابتدا ہو رہی ہے مسجدوں کو آباد کرنے کی، ورنہ اتنا نقصان آیا کہ اذان کے بعد بھی مسلمان مسجد میں نہیں آ رہا۔ ارے اس سے بڑا بھی کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ جب قرن اول کی طرف سے مسلمانوں سے وقت لیا جائے گا اور کم سے کم حساب لگا کر 8 گھنٹے کاروبار کے دے دو، 8 گھنٹے سوئے آدمی کتنا سوئے گا؟ 8 گھنٹے فارغ ہے، اس کو مسجد کو دے دو، اس سے 2 فائدہ ہوگا۔ باہر جو باطل اپنا کام کرتا ہے لوگوں میں فرصت کے وقت میں، وہ باطل ٹوٹ جائے گا اسی سے، اور مسجد میں وہ سارے اعمال زندہ کیے جا سکتے ہیں جو قرن اول کے اعمال تھے۔ اہل علم بھی مسجد کو وقت دے رہا ہوں۔ ابھی تو بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے، کس کو؟ ارے کس کو پڑھایا جا رہا ہے؟ بچوں کے ابا، بقول ہمارے مولانا سعید خان صاحب کے۔ اب یہ تو بہت اچھی چیز ہے کہ بچوں کو باہر کے ماحول سے بچایا جا رہا، لیکن جن بچوں کے چچا اور بچوں کے باپ اور دادا یہ جہالت کے ساتھ اپنی دنیا میں چل رہے ہیں۔ قرن اول کی طرف سے مساجد میں قرن اول کی طرف سے علم کے حلقے لگے، ابھی تو ابتدا ہوئی ہے۔ کیا ملاقاتوں کے وقت میں مسجد خالی نہ رہے؟ ملاقاتوں کے وقت میں مسجد خالی نہ رہے تو ابتدا ہے۔ مولانا خان صاحب کہتے تھے، صحبت یافتہ تھے مولانا اجاز صاحب کے، اور بات آئی جو بتا دیا میں نے، حیات الصحابہ 50 مرتبہ پڑھی ہے۔ صحابہ کی زندگی پڑھے بغیر قرن اول کا کوئی نقشہ سامنے نہیں ہو سکتا۔ جن صحابہ کو اللہ نے اپنے نبی کی فیض صحبت کے لیے چنا تھا، جن صحابہ کو اللہ نے اپنے نبی کی فیض صحبت کے لیے چنا تھا، انتخبهم اللہ سبحانہ وتعالی لصحبت نبیہ ولنصرت دینہ، اللہ نے جس جماعت کو چنا تھا اس جماعت کی زندگی پڑھیں گے تو پھر ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے کرنے کا کیا راستہ ہے اور ہماری محنت کا کیا راستہ ہے۔ میرے بزرگوں، مسجد میں نمازوں کے علاوہ اوقات میں مسجد میں ایمان کے حلقے لگتے تھے، ایمانی مجلسیں قائم کی جاتی تھیں، علم کے حلقے لگتے تھے، جس کی وجہ سے جب حضور کی حیات تک صحابہ براہ راست نبی سے سنتے تھے، اللہ کے نبی سے براہ راست سنتے تھے، جو قرآن نازل ہوتا وہ لیتے، جو باتیں آپ فرماتے وہ لیتے، اور یہی باتیں اپنے گھر کے لوگوں کو دیتے تھے، عورتوں بچوں کو دیتے تھے۔ اسی لیے سب ایک ہی رنگ پر چل رہے تھے، امت کی عورتیں بھی، امت کے مرد بھی، امت کے بچے بھی ایک ہی رنگ پر تھے۔ جب اللہ کے راستے میں نکلنے کا نمبر آتا تو بچے بھی آ کر کھڑے ہو جاتے تھے کہ جی ہم بھی جائیں گے، ہم بھی جائیں گے۔ آج مسجد کی چیزیں گھر والوں کو نہیں مل رہی، بازار کی چیزیں تو گھر والوں کو مل رہی ہیں۔ جب آدمی زیادہ بازار میں رہے گا تو جاتے جاتے بھائی کچھ دے دو لے جائیں گھر والوں کے لیے، تو بازار میں جو چیزیں بک رہی ہیں کھانے پینے کی، میٹھا کھٹا وہ لے کر جا رہے ہیں۔ مسجد کے لیے قرن اول کی ترتیب پر وقت نہیں دیا جا رہا، اس لیے مسجد کی خیر گھروں میں نہیں جا رہی، مسجد کی خیر گھروں میں نہیں جا رہی۔ اور یاد رکھو، جب تک امت کے بڑے قرن اول کی ترتیب پر نہیں آئیں گے یہ بچے بھی قابو میں نہیں آئیں گے۔ یاد رکھنا، بقول ہمارے حضرت مولانا کے فرمایا کرتے تھے، اکثر بچوں میں جو خرابی آتی ہے وہ والدین کی لاپرواہی کی وجہ سے آتی ہے۔ والدین کی تربیت اس کا کوئی بدل نہیں ہے، تعلیم اپنی جگہ پر ہے، لیکن تربیت ایک بہت بڑا درجہ رکھتی ہے۔